صرف بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا. آپ ایک جگہ نہیں جائیں گے، آپ دوسری جگہ جانا شروع ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں جب پتھر مارے گئے تو حضور نے ان کے لیے بدعا نہیں کی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں. انسانی ہمدردی کے موضوعات ہی نہیں ہیں. ہمارے بچوں کی کہ ذہن میں، ان کے دلوں میں یہ بات بچپن سے ڈالیں کہ انہیں انسان کے لیے جو ہے نا مخلص ہونا ہے. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف علی خان. حال ہی میں مری کے اندر جو واقعہ ہوا، انتہائی افسوسناک جو ہے وہ واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے جو اس حادثے کا شکار ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس حادثے کے اگینسٹ جو ہے وہ ہم نے بھی بحیثیت قوم بڑی آسانی سے سوشل میڈیا پہ مری والوں کے لیے گالیاں لکھی، مغلظات لکھ کے، اور اپنی جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ ہم بڑے انسان دوست لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ حل نہیں ہے کسی بھی واقعے کا، یا کسی بھی، ہمیں اس طرح کے واقعات سے سیکھنا ہوتا ہے. صرف بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے کہ بائیکاٹ آپ نے کر دیا، میں نے بھی کیا تھا. 2016 کے اندر میرا جانا ہوا مری، اور وہاں ہمارے ساتھ کافی جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ہم دوستوں کے ساتھ تھے اور ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم دوبارہ اس جگہ پر نہیں آئیں گے. ہم پورے پاکستان گھوم پھر کے آ رہے تھے، لیکن جس طرح کی مہمان نوازی جو ہے وہ مری والوں نے کی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے. اور پھر ابھی ریسنٹلی میں گیا اسی سال، تو ہم نے وہ روٹ ہی نہیں لیا کہ ہم اس طرف سے جائیں. مطلب بائیکاٹ ہم نے کیا، لیکن ہم نے ان کو گالیاں نہیں دی. ٹھیک ہے، ہم نے بائیکاٹ اس طرح کیا کہ بس ٹھیک ہے یہاں جانا نہیں. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک جگہ نہیں جائیں گے، آپ دوسری جگہ جانا شروع ہوں گے. جب دوسری جگہ جانے شروع ہوں گے تو وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ پھر وہی کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی مارکیٹ کی ویلیو بڑھتی ہے، وہاں پھر مارکیٹ کا مزاج بھی چینج ہونے لگ جاتا ہے. بہرحال ہمیں ہر واقعے سے سیکھنا چاہیے. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ آخر بحیثیت قوم، اس سے مری نہیں، آپ پاکستان کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، انسانیت تو بہت دور ہے نا. کوئی ڈاکٹر، آپ 1000 لوگ چلے جائیں ایک وقت میں کسی ڈاکٹر کے پاس، اور پھر دیکھ لیجئے گا اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے آپ کے پاس. وہ بھی پہلے پیسے ہی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا علاج کرتے ہیں. تو کیا آپ تمام ڈاکٹرس کا بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کریں؟ آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو پہلے پیسے جمع ہوتے ہیں، بعد میں کلاس ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا تمام یونیورسٹیز کا بائیکاٹ کر دیں گے؟ تو پیسہ پیسہ پیسہ، ہم بحیثیت قوم ہر چیز کو پیسے میں تول رہے ہیں. وہی مری والوں نے کیا کہ ان کے پاس جب ٹورسٹ آئے تو انہوں نے پہلے پیسے مانگے اور بڑھا چڑھا کے مانگے، کیونکہ ڈیمانڈ بڑی ہوئی. بہرحال ہم میں سے ہر شخص، ہم کسی ایک خطے کے لوگوں کو جو ہے وہ انسان دشمن قرار نہیں دے سکتے. ہم خود بھی اسی حصے، اسی معاشرے کا حصہ ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم بھی غیر انسانی، غیر فطری چیزوں میں ملوث جو ہے وہ ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس طرح کا بڑا سانحہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمارے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر شخص اگر اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ سارا دن میں کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کے خلاف وہ جا کے کرتا ہے اور انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے. ہمیں اس واقعے سے سیکھنا ہے کہ ہم بحیثیت قوم کیوں جو ہے وہ انسانیت کو بعد میں رکھ رہے ہیں اور پیسے کو پہلے رکھ رہے ہیں. ہم اپنے اگر کریکولم پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں، ہم بچوں کی تربیت جن جگہوں پہ کروا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو انسانی ہمدردی کے موضوعات ہی نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیز بچوں کو مشین بنانے میں لگی ہوئی ہیں، بچوں کو صرف پیسہ کمانے کے جو ہے نا چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ MBA کر لیں اور اس کے بعد اتنی نوکری لگ جائے گی، آپ انجینئر کر لیں اور اتنی سیلری لگ جائے گی، آپ ڈاکٹر کر لیں اور آپ کا ڈاکٹری میں اتنا پیسہ لگے گا، اور اس کے بعد آپ ساری زندگی بیٹھ کے کھائیں گے. یہ تو ہماری وہ بلیف ہے جو ہم ڈال رہے ہیں. ہمارے آپ جب کانٹینٹ اٹھا کے دیکھیں گے کتابوں میں، تو کہاں آپ کو مل رہا ہے کہ ہم انسانیت کے جو لیے جو ہے وہ پڑھیں، انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کے کام آئیں. ہمیں اس طرح کے واقعات سے سیکھنا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کو بہت اہم جاننا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کہ ذہن میں، ان کے دلوں میں یہ بات بچپن سے ڈالیں کہ انہیں انسان کے لیے جو ہے نا مخلص ہونا ہے، انہیں انسانیت کی فکر کرنی ہے، انہیں انسانیت سے محبت کرنی ہے. انسان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہر طرح سے، اس کی نسل، اس کا حسب، اس کا نسب، اس کا مذہب، اس کا عقیدہ،
ہر چیز کی ریسپیکٹ کرنا اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو ہم سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک انسانیت کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ کیوں انسانیت کا نام استعمال کیا؟ تاکہ انسان ہر طرح کے ہوں گے، ہر جگہ کے ہوں گے، ہر فرقے کے ہوں گے، ہر جو ہے وہ نسل کے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہر زبان کے ہوں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دین میں کہ انسانیت کا خیال کرنا ہے، بعد میں یہ پیسہ ہے، بعد میں یہ دولت شہرت ساری چیزیں۔ کہیں نہ کہیں ہم اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو اس پیغام سے محروم کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک شدت پسند قوم کے اندر جو ہے وہ ہمارا شمار کیا جانے لگا ہے، کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا تو مارنے دھاڑنے پہ نکل آتے ہیں، یا جلاؤ گھیراؤ پہ نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم قتل و غارت پہ نکل آتے ہیں۔ نیوز پیپر، نیوز چینلز بھرے ہوئے ہیں روزانہ کی خبریں۔ آپ بحیثیت والدین اپنے بچوں کو آج سے یہ سکھائیں۔ دیکھیں ہمارا دین کہتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ روزانہ بچوں سے پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھئے، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، اگر آپ کے بچے نہیں ہیں، تو اپنے آپ سے روزانہ ایک سوال لازمی کیجئے کہ آج سارا دن میں نے انسانیت کی کون سی خدمت کی۔ اپنے بچوں سے پوچھئے کہ آج سارا دن میں آپ نے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا۔ عیدی صاحب کی والدہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 2 سکے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ایک سے خود ناشتہ کرنا اور دوسرے سے کسی کی مدد کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس تربیت سے کیا شاہکار پیدا ہو۔ ہم اپنے بچوں سے جس طرح گریڈز کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس طرح تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہوم ورک ہو گیا نہیں ہوا، کام اب اسکول جانا ہے، یہ ان چیزوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے نا۔ مدرسے چلے گئے، رپورٹ کارڈ آ گیا، کتنے نمبر آئے۔ اسی طرح بچوں سے روزانہ کی بنیادوں پر آپ کھانے کے لیے پوچھتے ہیں نا، بیٹا کھانا جتنا کھانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے روح کو بھی غذا چاہیے، اس کے ذہن کو بھی غذا چاہیے۔ اس غذا کے اندر انسانیت کی محبت ڈالی۔ بچے سے پوچھیے کہ سارا دن میں بیٹا کوئی ایک کام بتاؤ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ، چاہے وہ گلی کے گھر کے اندر جھاڑو دیتے ہیں، گھر کے باہر نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ گھر کے باہر جو ہے وہ لوگ گھومتے پھرتے ہیں، گھر کے اندر ہم خود بیٹھتے ہیں تو اپنے گھر کی جھاڑو دے دیتے ہیں۔ بچے کو بتائیں کہ بیٹا جتنا گھر کے اندر کی جھاڑو ضروری ہے اتنی گھر کے باہر کی بھی جھاڑو ضروری ہے، تو گھر کے باہر بھی صاف ستھرے کر دیا کریں۔ باقی دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں تو ہوتا ہے، وہاں تو وہ اپنے گھر کا سارا اپنے گھر کے باہر کی بھی ذمہ داری انہیں کی ہوتا ہے۔ مسجد میں تو جھاڑو ہم ثواب کی نیت سے لگاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے آگے جھاڑو نہیں لگاتے۔ بھائی مسجد ہمارے لیے تو ساری دنیا ہی مسجد ہے۔ ہمارے دین نے تو یہ کہا ہے کہ جہاں مصلی بچھاتا ہو وہ ساری زمین اللہ کی زمین ہے، لیکن وہاں نماز پڑھ رہا تو وہاں ہم نے جھاڑو لگانا سکھا دیا، لیکن جہاں نماز نہیں پڑھ رہا وہاں جھاڑو نہیں لگانی، وہاں گندگی کرنا۔ تو لوگوں وہ کام بچوں کو دیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ بھی بدلیں گے، آپ کی اولادیں بھی بدلیں گی، ہمارا ملک بدلے گا، ہماری قوم بدلے گی۔ اور آج نہیں، کچھ سالوں کے بعد ہی صحیح، لیکن ہم اس ملک کو، اس دنیا کو ایک اچھی قوم دے کے جائیں گے جو انسانیت سے محبت کرنے والی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں جب پتھر مارے گئے تو حضور نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہے یا رسول اللہ، کہیں تم پہاڑ ملا دیں دونوں، ابھی یہ سب فارغ ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہاتھ اٹھائے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ آنے والی نسلوں کو ہدایت دے اور وہ ایمان لے کے آئے۔ آج تک طائف میں سارے مسلمان ہدایت پائے۔ تو ہمیں بھی یہ نہیں کہ مری والوں کو گالیاں دیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کی نسلوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ وہ بھی انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہو جائیں، اور ہم اپنے گریبان میں بھی ساتھ ساتھ جھانکیں کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم بھی انسانیت سے دشمنی نکال رہے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔